اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی، اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں، جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا، سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا،
تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لو قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی۔ اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تم میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقررہ، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی، بہت بڑی طاقت پر وہاں کر انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو،
کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے۔ اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے؟ انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہے وہ ختم ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزے دار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے، جو بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، اب شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ ہی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ مانی کہ واقعی حضور نے یار نشانی دسی جی، تین جنگاں غریب نے لڑیاں، تیناں تو ویلا ہویا، انہاں خارجیاں نو مکایا تے مڑ کے آکھیا خلق خدا دی علی نو ذرا دکھ نہیں بودی حکومت رہندی کہ نہیں، میں اس حکومت تک بھکھا، مگر میں تانوں دس دیاں کہ بنو ابی العاص جڑے نا کہ معاویہ دا کنبہ اور مروان دا جدوں یہ آ گئے خلق خدا نو غلام بنا لین گے، بیت المال مال غنیمت بن جاؤ گا، لٹ جان گے، اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارہ نہیں چلنا، میں اس لیے رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نال، چلو معاویہ نہ جنگ کرے۔ یہ آخری تیاری سی علی جڑا لشکر نے ساتھ نہ دیتا، بدل ہو کے بہ گئے، آپ رنج نہ نکلتا ہے ان خیالات کے، میں کلا ہی چلیا، پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے، مگر ان دوران پچھوں لوگوں نے آخیا تو کدھر جنگ میں چلے، تو خارجی لوگ تو شہر سے آ گئے، حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے، اور وہ وقت آ گیا جب اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا تھی، لوگوں نے آخیا کہ علی بیمار ہو گیا نے مر جانا، فرمایا انہیں مرنا کوئی نہیں، ایسا ظالم ہونا اس امت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے، ایس داڑھی نو رنگنا، وہ دے ہاتھوں سے مرنا، اپنی موت نہیں مرنا۔ اس تو حضرت علی فرمایا مات ینتظر الاشقا، وہ خبیث آدمی کتنے بیٹھا، انہاں مسلمانوں تنگ آ گیا، لشکر نے بھی ساتھ دین تو انکار کر دیتا، خزانے لٹے گئے سارے، میرے ملک کے اندر ہر بستی جڑا نا حملہ آورا دہشت گردی، ادھر لشکر معاویہ دا آ گیا لٹ کے لے گیا، عورتوں دیا والیاں لالیاں، اور شہر لٹ لیا۔ حضرت علی روندے کراندے خدا دا نام منو، کی تواڈے علاقیاں جو آخر سوائے کوفے دے 2-4 پنڈاں دے ارد گرد کھ نہ رہا، ساری سلطنت یمن تک چھین لئی، علی غریب نے بے بس کر کے رکھ دیتا، تو آخیا اشکا کیوں نہیں آؤ، وہ خبیث آدمی جی حضور نے آخیا آ گئے اور اپنا کام کرے، میں نہ مسلمانوں تو رج گیا، وہ پھر نامراد آ گیا۔ حضرت علی دے ارادے وچ ہی رہ گئے، معاویہ نہ جنگاں دے امام نماز پڑھ لی،
رمضان شریف سے مسجد داخل ہویا، تلواراں دلیاں سے بجھا کے قرآن دے کاری اے عبد الرحمان بن ملزم کوئی گنڈا نہیں سی، میں صاف آنا اے بہت بدماشانہ اور نیک بندہ سی، مسجداں چ نماز پڑھاوندا سی، قرآن پڑھاوندا سی، اور اینیاں جنگاں حضرت ابوبکر عمر دے زمانے جنے لڑیاں اور فتح کیتیاں مسلمانوں دے علاقے، بڑا قاری سی، مگر خارجی ہو گیا، وہ بھولے لوگ بھولے، ارادہ کر لیا کہ علی جڑائی بھی نہیں ٹھیک تھے، معاویہ نہیں ٹھیک تھے، عمر بن عاص بھی نہیں ٹھیک، تیناں نے بہ کے خانہ کعبے دی مسجد وعدہ کیتا، ایک مصر چلو، ایک شام چلو، ایک کوفہ چلو، ان تیناں نوں مکا دو، تین ارادے کر کے چلے گئے۔ مصر اس دن عمر بن عاص نماز پڑھاؤن نہ آیا، وہ دی بجائے ہور بندہ آیا، وہ زخمی ہو گیا، معاویہ بھی جڑے سی وہ بھی حملہ آیا بچ گئے، علی جڑا سی وہ دی تقدیر آ چکی، انہوں نے مسجد قدم رکھیا، ظالماں نے اٹھ کے نعرہ ماریا لا حکم الا للہ، حکومت اللہ دی علی دی نہیں، اور نال تلوارا مار، اور نال آخیا جی ہن بھی علی مریا تے اسی اینے دن ایویں زہر تینوں بجھاؤندے رہے، اسی انہاں تلواراں نوں زہر چ الوداع کیتا، بچ نہیں سکتے، اٹھا کے لوگ مسجد چ لے گئے، عبد الرحمان ہی قابو آ گیا، آپ نے اپنے خاندان دے لوگوں کو آخیا علی علی ہے کیا سن لو پتر، عبد الرحمان نے میرے نال جو کچھ کیتا یہ پاروں جب تک میں زندہ یہ نیک سلوک کر، اچھا کھانا دیو، شربت دیو انہوں، اور کوئی بد سلوکی نہ کرے، میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، انہوں معاف کراں یا سزا دیاں، اور اگر میں مر گیا تو میں تمہیں کہہ کے چلیا اس پاروں میں امیر المومن قتل ہو گیا، تلواراں پھڑ کے ساری دنیا نے وڈ دینا پھرے ہوئے، نہ کوئی قصاص ہے نہ دین دی اجازت دینا، صرف عبد الرحمان نوں مارے ہو تے مارن لی اینا ہی بھی ایک تلوار میں مار دیو، کتے دی طرح نہ مارے ہو تو نہ دی لاش نوں خراب کرے ہو، میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلا تو منع کیتا کہ ہلکا کتا بھی جڑا دی لاش خراب نہیں کرنی چاہیے، یہ علی دا سلوک ہے، مگر بعد جو ہویا کہ پتر دی واری آئی تو مسلمانوں نے سر کٹ کے 10 آدمی گھوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دوڑا کے وہ بوٹیاں میدان تے بخیر، ایک ظالم کتے نے حضور نے منع کیتا کہ اس طرح لاش نہ خراب کرو، امام دے بچے نہ کیتا، مگر علی نے صاف کہتا نہ میرے بعد مسئلہ نہیں کرنا، نہ یہ لاش بگاڑنی ہے، صرف ایک تلوار نہ مار دیو، ظلم زیادتی کوئی نہیں کرنی، تے میری زندگی چ نیک سلوک کر، اچھے تو اچھا کھانا، بالکل لوگ اچھا کھانا دے رہے، اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی چ کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے، بات ٹھیک ہے میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، ورنہ ایک ضرب نہ، ایک تلوار مارے تو سر لا دیو تے خون خرابے کوئی نہیں کرے۔ اے حضرت علی دا دور تسی سن لیا کہ پہلا اس ویلے عثمان رضی اللہ عنہ وقت آندا سی مینوں بنا دو، جدو اپنا ویلا آیا تو پھر بھجدا سی مینوں نہ ہن بناؤ، جنہاں نے سن لیا کھلے کناں نال آپے سمجھن گے کہ اس ویلا سی گاں ہو جائے علی تو شاید مسلمان بچ جان، ایسے ہن بکر سی بھی نہیں، ہن کم نہیں کچھ ہونا، کچھ نہیں بچ سکتا، جس پاسے نوں بیڑی رڑ پئی ہے رڑن دیو، علی بیچارہ اپنے آخری دن پورے کر لے، نہیں ہٹے بناتا، کچھ بیت المال لٹ کے چاہے گئے مکے جا کے جنگ کی تیاری کر لاتا، کچھ بسرے جا کے اتنے فطور پاتا، کوئی دریائے فرات دے کنارے آ کے 90,000 دیاں فوجاں لے آئے، کوئی اپنے باغی ہو گئے، مڑ کے آندے علی ناکام حاکم سی، بسم اللہ تسی مورخانے اتنا ہی لکھنا، علی اگر اپنے 4 دن ہور کرنی بنا لیندا بے دے گورنر رہن دیو، چلو شاید آرام نال، مگر کی ہوندا ساری دنیا آندی جنہاں گورنر تو عثمان دے زمانے چ لڑدے سی ہن چنگے آ نہیں رکھیا، ایک دن ہی میں ظالماں نوں برداشت نہیں کر سکتا، یہ اسلام دی حکومت ہے، صرف اپنا اقتدار دے، اللہ توفیق دے۔